مسلمان ہونے کے ناطے ہمارے ذمے یہ بات فرض ہے کہ ہم اللہ، رسول، کتاب، فرشتے ان کے بارے میں درست عقیدہ جانیں اور اس کے مطابق ہی اپنے نظریات کو قائم رکھیں۔ چند باتیں آج کے درس میں عقیدے کے حوالے سے عرض کی جائیں گی، انہیں یاد کر لیں اور کوشش کریں کہ اپنی گفتگو انہی نظریات کے مطابق ہو۔ سب سے پہلے اللہ کے بارے میں مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، نہ ذات میں اس کا کوئی شریک ہے اور نہ صفات میں اس کا کوئی شریک ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہر لحاظ سے وحدہ لا شریک لہ ہے۔ کائنات ساری اسی نے پیدا کی ہے، وہ کائنات کی تخلیق میں بھی یکتا ہے، اور اس کائنات میں جتنی چیزیں پیدا کی گئیں باشمول انبیاء علیہ السلام، فرشتے، جنت، دوزخ، جو کچھ بھی اللہ نے بنایا ہے وہ تنہا بنایا ہے، اس کے لیے کسی کی مدد کی ضرورت نہیں۔ مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کچھ بھی تخلیق کرنے میں کسی کی اس کو ہیلپ کی ضرورت نہیں، وہ صاحب کن ہے، وہ کن فرماتا ہے تو ہر چیز ہو جاتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کے متعلق ہمارا عقیدہ ہے کہ وہ واجب الوجود ہے۔ واجب الوجود کا معنی ہوتا ہے جس کا وجود ضروری ہے اور جس کا وجود بغیر کسی کے پیدا کیے ہے۔ باقی جتنی بھی مخلوق ہے وہ واجب الوجود نہیں، اللہ نے پیدا کیا، اللہ تعالیٰ ہی ان کو موت بھی دے گا اور دوبارہ بھی اٹھائے گا۔ اللہ تعالیٰ نہ اس کو کسی نے پیدا کیا، نہ اس کو کوئی موت دے سکتا ہے، ان تمام چیزوں سے اللہ پاک ہے۔ اس کے بعد رب العالمین حی ہے۔ حی کا معنی ہوتا ہے جو ہمیشہ سے زندہ ہے، اس کی کوئی ابتدا نہیں ہے، اس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ اللہ قیوم ہے۔ قیوم کا معنی ہوتا ہے کہ تمام چیزیں اسی کی وجہ سے قائم ہیں، وہ کسی کی وجہ سے قائم نہیں ہے۔ اللہ کلام فرماتا ہے لیکن بغیر زبان کے، اللہ کی گفتگو بغیر زبان کے ہے۔ اللہ تعالیٰ سنتا ہے بغیر کان کے، اللہ دیکھتا ہے بغیر آنکھ کے۔ ان تمام اعضاء سے اللہ رب العالمین پاک ہے۔ کیوں پاک ہے؟ کیونکہ یہ تمام چیزیں، جسم جو ہوں گی وہ فنا ہو جائیں گی اور اللہ فنا ہونے سے پاک ہے۔ پھر اگلا عقیدہ ہم مسلمانوں کا، اللہ جسم سے پاک ہے۔ اللہ کا جسم نہیں ہے، جسم سے اللہ پاک ہے۔ کیوں پاک ہے؟ کیونکہ جسم فنا ہو جائیں گے اور اللہ فنا ہونے والا نہیں۔ پھر ہمارا مسلمانوں کا عقیدہ ہے اللہ لا محدود ہے۔ اللہ لا محدود ہے، اس کو کسی بھی سمت میں محدود تصور کرنا جائز نہیں۔ جیسے لوگ کہتے ہیں، بعض یہ کہہ دیتے ہیں اللہ سر پہ بیٹھا ہے، یہ کہنا جائز نہیں۔ اللہ تعالیٰ اتے ہے، یہ کہنا جائز نہیں، کیونکہ ایک سمت میں اللہ کو آپ نے محدود کہا تو باقی سمتیں اور یہ تمام سمت، وقت، جگہ، آسمان، یہ کوئی بھی ایسی چیز نہیں جو اللہ کو سما سکے، یہ تمام چیزیں محدود ہیں، اور رب تعالیٰ کیا ہے؟ لا محدود ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر غیب اور ہر حاضر کو جاننے والا ہے۔ جس طرح اس کی ذات لا محدود ہے، اسی طرح اللہ کا
علم بھی لامحدود ہے، اللہ کا علم بھی لامحدود ہے۔ پھر اللہ کا جتنا علم ہے وہ اس کا ذاتی ہے، کسی نے سکھایا نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ اس کا اپنا ہے، کسی کا دیا ہوا نہیں۔ جبکہ نبیوں کے پاس جتنا علم ہے وہ رب کا دیا ہوا ہے، ان کا ذاتی نہیں۔ پھر نبیوں کے پاس جو بھی علم ہے وہ رب کی طرف سے بذریعہ وحی ان کو سکھایا گیا ہے، خود سے نہیں۔ پھر اللہ کا علم لامحدود ہے، رب کے علم کے مقابلے میں نبیوں کا علم دیکھا جائے تو وہ محدود ہے، لیکن وہ اتنا زیادہ اللہ نے دیا ہے کہ انسانی عقل اس علم کا احاطہ نہیں کر سکتی۔ کیونکہ جیسے نبی کے متعلق جیسے آپ کو بتایا کہ رب نے وحی فرمائی تو نبی کے پاس علم آیا، اور وہ اللہ خود پھر جواب دیتا ہے کہ میں نے کتنا سکھایا ہے۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اے نبی جو علم تجھے نہیں تھا رب نے تمہیں سکھا دیا۔ اور کیسے سکھایا؟ پھر سورہ رحمان میں کہا الرحمن علم القرآن، رب نے قرآن سکھا دیا۔ پھر قرآن سکھایا تو قرآن میں ہے کیا کچھ؟ تو قرآن اس کا جواب خود ہی دیتا ہے، وَلَا رَتْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، کوئی خشکی تری کی ایسی چیز نہیں جو قرآن میں نہ ہو۔ اور یہ قرآن رب نے نبی کو سکھایا ہے، تو جو قرآن میں علم ہے وہ نبی کے پاس ہے، لیکن نبی کا علم رب کے مقابل دیکھا جائے تو وہ علماء نے لکھا، مولانا احمد رضا خان لکھتے ہیں کہ سارے سمندر اکٹھے ہو جائیں، اس میں ایک چڑیا چونچ ڈالے اور اس چونچ میں جو پانی آئے گا وہ پانی بھی اس کا کروڑواں حصہ بھی نبی کا علم رب کے مقابل میں نہیں ہے، کیونکہ رب کا علم لامحدود ہے اور نبی کا علم ہاں، اس قطرے کی جانچ ہماری عقل نہیں کر سکتی کہ ہم بیٹھ جائیں اور گننے لگ جائیں کہ نبی کے پاس کتنا علم ہے، کیونکہ ہماری عقل تھوڑی ہے اور نبی کو سکھانے والا رب ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے، سکھانے والا رب ہو، سیکھنے والا نبی ہو، سکھائی جانے والی کتاب قرآن ہو تو پھر کمی کوئی رہ سکتی ہے؟ نہیں رہ سکتی۔ اس کے بعد اللہ ہمیشہ انصاف کرتا ہے، رب کبھی بھی ظلم نہیں کرتا۔ جو رب کو ظالم کہہ دے وہ کافر ہو جاتا ہے، اللہ ظلم سے پاک ہے، اور اللہ کے تمام فیصلے وہ ظلم سے پاک انصاف پر مبنی ہیں۔ وہ موت دیتا ہے تو ٹھیک اپنے وقت پہ دیتا ہے، اس میں بھی وہ ظلم نہیں کرتا۔ اللہ ہمیشہ انصاف کرنے والا ہے۔ موت کے موقع پر لوگ بول دیتے ہیں رب نے ساڈا جوان پتر مار دیتا، کی ظلم کر دیتا، کی لینا سو ساڈے کولوں۔ یہ تمام لفظ یہ برے اور جاہلانہ ہیں۔ اس کے بعد اللہ جہالت سے پاک ہے، اللہ جھوٹ سے پاک ہے، ہر عیب سے رب پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام خوبیاں اس میں ہیں، عیب اس کے اندر کوئی بھی نہیں ہے۔ رب رازق ہے، مرزوق نہیں ہے۔ مخلوق ساری مرزوق ہے جن کو رزق دیا جاتا ہے۔ رب بے نیاز ہے، ساری مخلوق نیاز مند ہے۔ رب تبارک و تعالی خالق ہے، باقی تمام مخلوق ہے، اس میں جتنے بھی پیدا کیے گئے وہ سب مخلوق ہیں، جبکہ خالق صرف اللہ ہے۔ یہ رب تعالی پھر سب کو موت دیتا ہے، اس کو کوئی بھی موت نہیں دے سکتا۔ ساری مخلوق ختم ہو جائے گی، اس وقت بھی اللہ باقی رہے گا، وہ باقی رہنے والا ہے۔ اس کے بعد چند باتیں نبی کے متعلق۔ نبی اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں پیدا فرمائے،
اور ان کی تعداد 1,24,000. 7 بولا جاتا ہے کم و بیش، زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، اس سے کم بھی ہو سکتے ہیں. 1,24,000 کم و بیش نبی آئے. وہ سارے کے سارے انسانوں میں آئے اور مردوں میں آئے. یہ ہمارا مسلمانوں کا عقیدہ ہے. اس کے بعد ہمارے پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سارے نبیوں، سارے فرشتوں اور سارے انسانوں میں رب نے سب سے افضلیت کا جو تاج ہے وہ ہمارے نبی کے سر پہ رکھا ہے. نبوت ملنے میں، مقام نبوت ملنے میں ہمارا نبی پہلے نمبر پر ہے. حضور فرماتے ہیں جب آدم کی مٹی گارے اور خمیر کے درمیان حضرت آدم تھے تو نبی فرماتے ہیں اس وقت بھی میں نبی تھا. مقام نبوت نورانیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے ہمارے نبی کو عطا فرمایا. زمین پر نبوت کے ساتھ یا تشریف لانے والوں میں ہمارے نبی آخری نمبر پر ہیں. حضور کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا کسی بھی طرح. نہ ذلی نبی آئے گا کہ وہ کہے کہ میں تو نبی کا سایہ ہوں. کسی بھی طرح سے نبوت کا دروازہ رب نے اب بند کر دیا ہے. بخاری کی حدیث سے حضور فرماتے ہیں نبوت کے محل کو رب نے تیار کیا اور اس میں خوبصورت ایک اینٹ باقی تھی جس سے اس نے پورا ہونا تھا. حضور فرماتے ہیں وہ آخری اینٹ میں محمد ہوں. اب نبوت کا جو محل ہے وہ مکمل ہو چکا ہے. اب مرزا غلام احمد قادیانی یا کوئی بھی بندہ نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا، ملعون، بدبخت اور جہنمی ہوگا. ہمارے نبی کے بعد اب کوئی بھی نبی نہیں آنا. تمام نبیوں میں سب سے افضل 5 نبی ہیں اور ان 5 نبیوں میں بھی سب سے افضل حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. پھر مسلمانوں کا عقیدہ ہے نبی کی ادنا سی گستاخی بھی کفر کروا دیتی ہے. یہاں تک کہ نبی کے کپڑوں کو بھی میلا کہنا منع ہے. نبی کے جوتوں کی توہین کرنا بھی منع ہے. نبی کے کلام کی توہین کرنا بھی منع ہے. کیونکہ کائنات میں رب کا نائب بن کے رب کی پہچان کرانے والی جو ہستی ہوتی ہے وہ نبی ہی ہوتی ہے. اس لیے نبی کا ادب ہر پہلو، ہر لحاظ سے کرنا ضروری ہے. باقی قرآن اور اسی طرح باقی کتابیں اور اسی طرح جنت، جہنم، فرشتے، ان کے متعلق چند باتیں کیونکہ وقت مکمل ہوا وہ کل کی نشست میں ہم سیکھیں گے. اللہ تعالی ہم سب کو اپنے ایمان پر قائم و دائم رکھے. آمین یا رب العالمین. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وبارک وسلم. یا رب العالمین جو کچھ سیکھا ہے اس کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرما. اللہ پاک ہم سب پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما. یا رب ایمان پہ قائم رکھ، مرتے وقت کلمہ نصیب فرما. ماہ رمضان کے جتنے روزے لوگوں نے رکھے ہیں سب قبول فرما. عبادت و ریاضت کو قبول فرما اور اس نشست میں بیٹھ کر علم سیکھنے والوں کو دنیا آخرت کی برکتیں عطا فرما. آمین یا رب العالمین. صلی اللہ علی حبیب محمد.